اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور کرامت۔ آج میں آپ کے سامنے ایک روحانی واقعہ جو ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور کرامت بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ الحمدللہ آج ہم ایک ایسے ولی کامل کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی سادگی، عاجزی اور خدا پر مکمل بھروسے سے دلوں کو فتح کیا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک روحانی مجلس سجی ہوئی تھی۔ اس محفل میں کئی جلیل القدر اولیاء اور بزرگان دین موجود تھے۔ انہی میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اولیاء سے فرمایا کہ ہر ایک اپنی کوئی کرامت بیان کرے۔ بغیر کسی توقف کے انہوں نے خود ہی فرمایا، یہاں کا حاکم مجھے اکثر تکلیف دیتا ہے اور آج وہ چوگان پولو کھیلنے گئے، اگر وہ زندہ سلامت واپس آ گیا تو یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ اب انہی کی بات ختم نہ بھی ہوئی تھی کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور خبر دی وہ حاکم گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا ہے۔ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ روحانی طاقت کا ایک مظاہرہ تھا۔ اس کے بعد دیگر اولیاء نے بھی اپنی کرامتیں پیش کیں۔ جب سب کی باری ختم ہوئی تو شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، فرید الدین اب تم اپنی کرامت دکھاؤ۔ یہ سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ کروڑوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، نے انتہائی عاجزی سے جواب دیا، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، یہاں آیا ہی اس لیے ہوں کہ ان بزرگوں سے کچھ سیکھوں، ان کی خدمت کروں، میرے پاس کرامت کیا ہوگی۔ لیکن شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ عذر تسلیم نہ کیا اور فرمایا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ظاہر کیا ہے، تم بھی ضرور کچھ نہ کچھ ظاہر کرو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اے وہ ذات جو بندوں کے عیب چھپانے والی ہے، تو جانتا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کے درمیان ایک گناہ گار فقیر بیٹھا ہوں، نہ میرے پاس کوئی کرامت ہے، نہ میں کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، مگر ان عظیم ہستیوں کے سامنے میری لاج رکھ لے۔ یہ دعا دل سے نکلی ہی تھی کہ آپ کے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ تصورات میں روشن ہو گیا۔ مرشد نے فرمایا، بابا فرید الدین پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس خدا نے تمہیں سلطان الہند کے آستانے تک پہنچایا وہی تمہیں ان لمحات میں بھی سرفراز کرے گا۔ ان سب سے کہو اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بابا فرید نے آنکھیں کھول کر بزرگوں سے کہا، آپ سب آنکھیں بند کر دیں، پھر جو اللہ چاہے گا وہ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ ایک بار پھر سن لیں۔ بابا فرید نے آنکھیں کھول کر بزرگوں سے کہا، آپ سب اپنی آنکھیں بند کر دیں، پھر جو اللہ چاہے گا وہ دکھا دے گا۔ جیسے ہی سب نے آنکھیں بند کی، وہ سب یہ محسوس کرنے لگے وہ سیستان میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور خود کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں دیکھنے گئے ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ شیخ کرمائی بولے، فرید اس کم عمری میں تمہیں اتنا بلند مقام آپ کو مبارک ہو۔ دیکھیں کیسی کرامت انہوں نے دکھائی تھی کہ ایک لمحے میں ہی سب کو لے کر خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہو گئے تھے۔ اللہ، بزرگوں کی عظمت بہت بڑی ہے۔
تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تمام اہل مجلس بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بلندی پر حیران اور مسرور تھے، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سب کچھ ان کے مرشد کی نظر کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے۔ ان کی اپنی ذات کا اس میں کچھ کمال نہ تھا۔ اس سارے واقعے سے آپ کو جو سبق اور پیغام ملتا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ بابا فرید ہمیشہ یہ سبق دیتے ہیں کہ عاجزی سب سے بڑی کرامت ہے۔ مرشد کی دعائیں خالی نہیں جاتیں۔ اللہ پر مکمل توکل انسان کو ہر مقام عطا کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پر مکمل توکل انسان کو ہر مقام عطا کر سکتا ہے، اور روحانیت کا اصل حسن چھپے رہنا، ظاہر کرنا نہیں۔ اللہ ہمیں بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی، انکساری اور اخلاص کی روشنی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے اختتام میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔